آج ہمارے سامنے کچھ بہت دلچسپ مواد ہے۔ حیدرآباد کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، لیکن شہر کے بڑے بڑے جانے مانے کالجز اب اسکول کھول رہے ہیں۔ جی ہاں، کالج اب K-12 اسکول بن رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ نیا ٹرینڈ آخر ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے بزنس کی کیا وجوہات ہیں، ایک ڈائریکٹر کی زبانی سنیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہے، کچھ اصلی مثالیں دیکھیں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو پہلا سوال، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو تعلیمی ادارے سالوں سے کالج چلانے میں ماہر تھے، وہ اچانک اپنا پورا فوکس چھوٹے بچوں کی تعلیم یعنی اسکولنگ کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑی بڑی مینجمنٹس جونیئر اور انجینئرنگ کالج چلا رہی تھیں، وہ اب اپنا دھیان وہاں سے ہٹا کر انٹرنیشنل K-12 اسکولز کھولنے میں لگا رہی ہیں۔ اور یہ صرف بزنس کو بڑھانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے۔ کچھ کیسز میں تو ایسا ہو رہا ہے کہ پرانے کالجز کو باقاعدہ بند کر کے ان کی جگہ پر نئے چمکتے دمکتے اسکول بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، آخر کیوں؟ بزنس کے لحاظ سے اتنی بڑی تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کالجز کے بجائے اسکولوں میں ایسا کیا ہے جو ان سب کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ اس کا جواب اس ٹیبل میں چھپا ہے۔ دیکھیں، کالجوں کو ہر سال منظوری لینی پڑتی ہے، جو ایک سردرد ہے، جبکہ اسکول کی ایک منظوری 10 سال چلتی ہے۔ کالج کی فیس اکثر حکومتی پالیسیوں سے جڑی ہوتی ہے، لیکن اسکولوں کو اپنی فیس خود طے کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ پھر کالج میں مہنگی لیبز اور دوسرے اخراجات ہیں جو اسکول میں کم ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ایک اسٹوڈنٹ کالج میں 2 سے 4 سال رہتا ہے، لیکن اسکول میں وہ 10 سال سے بھی زیادہ گزار سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسکول ایک زیادہ مستحکم اور فائدہ مند بزنس ماڈل ہیں۔ سرکاری کام کاج کم، فیس پر پورا کنٹرول، کم خرچہ، اور سب سے بڑھ کر ایک اسٹوڈنٹ کا لمبے عرصے تک ساتھ رہنا۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ان بڑے تعلیمی گروپس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ اور ان سب میں جو سب سے بڑا گیم چینجر ہے نا، وہ ہے یہ نمبر 10، یعنی ایک ایڈمیشن کا مطلب ہے 10 سال کی گارنٹیڈ آمدنی۔ بزنس کے لحاظ سے یہ ایک زبردست ڈیل ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی صرف پیسوں کی نہیں ہے۔ اس ٹرینڈ کے پیچھے ایک بہت گہری تعلیمی حکمت عملی بھی ہے، جس کا سیدھا تعلق ہمارے ملک کے بڑے بڑے کمپیٹیٹو امتحانات سے ہے۔ یہ بات ایک جونیئر کالج کے ڈائریکٹر نے خود کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 سال کی تیاری سے JEE اور نیٹ جیسے امتحانوں میں ٹاپ رینک نہیں آتے۔ اگر ہمارا اپنا اسکول ہوگا تو ہم بچوں کو 6ٹھی کلاس سے ہی تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ سوچیں، یہ کتنا بڑا پلان ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں تو ہو گئیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے مشہور تعلیمی گروپس حقیقت میں یہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، کوٹا کے ایک بہت بڑے برانڈ کی فرینچائز، جو پہلے صرف جونیئر کالج چلاتی تھی، اب انٹرنیشنل سکولز کا ایک پورا نیٹ ورک شروع کر چکی ہے۔ ایک اور گروپ ہے جو 3 جونیئر کالج چلا رہا تھا، اب اس نے 5 نئے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک تیسرا ادارہ تو اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے اپنے 20 سال پرانے انجینئرنگ کالج کو ہی بند کر کے اس کی جگہ انٹرنیشنل اسکول بنانے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ حیدرآباد کے تعلیمی شعبے پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے؟ آئیے ذرا اس کے مستقبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ اس وقت حیدرآباد میں ہر سال 40 سے زیادہ نئے CBSE اسکول کھل رہے ہیں، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ اس نئے ٹرینڈ کی وجہ سے یہ تعداد مستقبل میں اور بھی تیزی سے بڑھے گی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ صرف بزنس کا ایک نیا طریقہ ہے، ایک کاروباری ارتقاء، یا یہ واقعی حیدرآباد میں تعلیم کے مستقبل کو بدلنے والا ایک انقلاب ہے؟ اس کے اصل نتائج کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ایک ایسی تبدیلی ضرور ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔